خیبر پختونخوا حکومت کے زیر انتظام یوم استحصال کشمیر ریلی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کر رہے ہیں۔ ریلی سے خطاب میں گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے۔ دنیا کی سپر پاورز اسرائیل کے حق میں آ جاتی ہیں لیکن کشمیر بالکل خاموش ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارت کشمیریوں پر جو ظلم کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا ہمیں کشمیر پر جنگ پر مجبور نہ کرے۔ ریلی سے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیر پر یک طرفہ طور پر غاصبانہ قبضہ چاہتا ہے۔ مودی کا خاتمہ ضروری ہو چکا۔ اس خطے میں ظالموں کا کیا حال ہوا دنیا جانتی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو آج کے دن احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور کسی اور دن رکھ لیتے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 5 اگست کے یک طرفہ اقدامات کے بعد مقبوضہ وادی کو عملاً ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان بھارت کے اونچے ہتھ کنڈوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازش کی۔ کشمیر کی ثقافت کو مٹانے کے لیے بھارتی رنگ تھوپا جا رہا ہے۔ سری نگر میں دہلی کی کٹ پتلی حکومت مسلط کر دی گئی اور بھارت کا رویہ اقوام متحدہ کے چارٹر، اخلاقی اصولوں اور زمینی حقائق کے منافی ہے۔ بھارت کو ہم نے بدترین شکست دی جو صدیوں یاد رکھے گا۔ 6 طیارے گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے مگر اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آج ملک کے طول و عرض میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بیرون ملک موجود ہمارے پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی بھی یہ دن یکساں جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ لداخ کو جموں کشمیر سے جدا کر دیا گیا اور مقامی باشندوں کو حاصل بعض خصوصی حقوق ختم کر دیے گئے۔ بھارت نے یہ اقدامات جمہوریت اور ترقی کے فروغ کے نام پر کیے۔ یوم استحصال کے موقع پر ہمیں ان ہزاروں مردوں، خواتین اور بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہیں پچھلے 3 دہائیوں میں بھارتی جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں شہید کر دیا گیا۔ ہم ان شہیدوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، پاکستان میں سے عرض کر رہا تھا کہ پرامن بقائے باہمی میں یقین رکھتا ہے۔ ہم پیسفل ملک ہیں اور ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے اور وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے بنیاد المرسوم میں۔ اور آپ نے مار کا حق جو جہاں اینڈ ہوا، ہم تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ کشمیری بھائیوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ مودی نے پاکستان پر حملہ کر کے دیکھ لیا، ہم نے اسے ایسی شکست دی جو صدیوں یاد رکھے گا۔ مارکہ حق تاریخ میں سنہری حروف پہ لکھا جائے گا۔ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی آج یہاں اسلام آباد سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے تو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مودی نے پیچھے ایک بزدلانہ حملہ کر کے اپنا شوق پورا کر لیا۔ یوم استحصال کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اور مسلح افواج نے کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ افواج پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ ٹرمپ کا بھارت پر اضافی ٹیرف کا اندیا، گودی میڈیا بکھلا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کے اعلان پر بھارتی میڈیا کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ مودی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے قلی کھلنے پر گودی میڈیا نے ٹرمپ کو ذہنی مریض اور نااہل قرار دے دیا۔ امریکہ بھارت تجارتی تعلقات میں تناؤ بڑھنے لگا۔ امریکی صدر نے مودی سرکار کی جھوٹی معاشی برتری کا پردہ چاک کر دیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجنڈ آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے اہم ملاقات کی جس میں 2 طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
نیول چیف نے ترک عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کی، جن میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی، دفاعی شراکت داری، مشترکہ مشقوں اور تربیتی صلاحیتوں کے فروغ پر زور دیا گیا۔ پاک بحریہ کے ملزم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے سربراہ پاک بحریہ نے استنبول نیول شپ یارڈ کا بھی دورہ کیا۔ نیول چیف نے ترکش جہاز سمیت متعدد نیول تنصیبات کا دورہ کیا اور مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر پھول رکھے۔